بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، بھارت کو ہر طرف سے اپنی غلطی سدھارنے کے پیغامات دیے جا رہے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ نے بھی دونوں ممالک کو تجارت بڑھانے اور مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کا پیغام دیا ہے، لیکن بھارت کسیانی بلی کھمبا نوچے کی طرح بیانات جاری کر رہا ہے، ہر دھرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے، جو کہ پاک بھارت تعلقات کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کیا یہ رکاوٹ دور ہو پائے گی اور مذاکرات کی ٹیبل بر وقت سج پائے گی؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار جناب مقیم احمد خان صاحب کو دعوت دی ہے، جو کہ اور ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ ویڈیو لنک پر وہ لندن یو کے سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. مقیم احمد صاحب، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ کشیدگی کا عمل بھی وہ ساتھ ساتھ جاری ہے. مودی سرکار کو جو اپنی ہار ہے وہ قبول نہیں ہو رہی ہے، اس لیے وہ کبھی بھارت کو پاکستان کو للکار رہا ہے اور کبھی وہ سارا ملبہ جو ہے وہ امریکی صدر ٹرمپ پر ڈال رہا ہے. کیا اس موجودہ صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات کی ٹیبل سجائی جا رہی ہے وہ سج پائے گی اور معاملات جو ہیں وہ آگے چل پائیں گے؟ جی مقیم احمد خان صاحب. بہت شکریہ شاہد صاحب. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے وہ ٹائمنگ ہے. مذاکرات تو جی اس وقت ہوں گے جس وقت مذاکرات کے لیے ماحول مہیا ہوگا. اتنی کشیدگی کے ماحول میں کہ جس وقت ابھی تک افواج تقریباً ریڈ الرٹ ہیں بارڈر کے اوپر دونوں جانب سے، اور وہ ڈی جی ایم اوز کے درمیان جو کچھ تبادلہ ہوا ہے وہ ہر 12 گھنٹے کے بعد اس میں تبدیلی آ رہی ہے، بتدریج ٹیمپریچر نیچے جائے گا. جو آپ نے فرمایا کہ وہ ہندوستان جو ہے اس وقت چومکھی لڑائی لڑ رہا ہے پاکستان سے. صحیح. راجناتھ سنگھ جو ان کے وزیر دفاع ہیں، کل انہوں نے ایک گجرات میں بھیج ایئر فورس کا جو فضائی اسٹیشن ہے وہاں کا دورہ کیا. وہاں انہوں نے یہ کہا کہ آئی ایم ایف پاکستان کو قرض پر نظر ثانی کرے، ہندوستان ہائیبریڈ اور بال واسطہ جنگ کو جڑ سے ختم کر کے ہی راحت کی سانس لے گا. ٹھیک. اب ان کی سوچ واضح ہو رہی ہے کہ ان کو پاکستان کسی صورت ہضم نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. ان کے نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، نعوذ باللہ نہ کرے. تو یہ ان کی سوچ کا فرق ہے کہ جس سوچ کے تحت انہوں نے یہ پہلگام والا واقعہ سٹیج کیا، ہمیں اس میں انوالو کیا، جنگ کی منہ کی کھائی، لیکن اب وہ ان کی سیاسی بقا کا بھی مسئلہ بن گیا. صاحب اپوزیشن نے آوازیں نکالنی شروع کر دی، شور مچ گیا، ہیش ٹیگ وہاں پہ وائرل ہو رہا ہے سرنڈر مودی. دوسری جانب آپ نے کچھ کلپس دیکھے ہوں گے جس میں مودی کی رہائش گاہ کے باہر مظاہرین جو ہے وہ مظاہرے کر رہا ہے، وہ اس کا استعفیٰ. اب اس میں دو پہلو ہیں، ایک وہ بنیاد پرست اور ہند توا کے ماننے والے ہیں کہ جن سے یہ ہار ہضم نہیں ہو رہی کہ اس نے ہمارا سر نیچے کروا دیا پاکستانی فضائیہ کے حملے اور جوابی کارروائی کے بعد. دوسری جانب ان کی اپوزیشن ہے جو یہ سمجھ رہی ہے کہ اس سارے واقعے میں اور اس سارے سانحے میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ امیت شاہ اور مودی کے سٹیج کی ہوئے ڈرامے. ٹھیک ہے. اس سے بچنے کے لیے اور رافیل کے سودے میں جو کرپشن ہوئی ہے اس کو چھپانے کے لیے اب ان کو اس کو مومنٹم کو برقرار رکھنا ہے. ان کی سیاسی بقا اسی میں ہے کہ عوام کی توجہ پاکستان کی طرف رہے، جنگ سے ہٹ جائے، جنگ کی ناکامی کو بھول جائیں، وہ پاکستان کے خلاف یلغار، یدھ، جنگ اور وار کی باتیں کرتے رہیں اور ان کا الو سیدھا ہو جائے. ابھی ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے انڈیا میں، انہوں نے مختلف ممالک میں وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا. تو یہ ایک سفارتی جنگ ہونے جا رہی ہے
اور آئندہ ہفتے سے یہ دورے شروع ہو جائیں گے. اس میں انہوں نے دوسری جماعتوں کے قائدین کو بھی شامل کیا ہے, اور 30 سے زیادہ ممبر پارلیمنٹ جو ہیں وہ جائیں گے. تو کمال یہ ہے کہ کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ کی لسٹ میں ششی تھرور ہیں, جو بڑے وائبرنٹ قسم کے سیاسی لیڈر ہیں. ایک قتل کیس میں بھی ان کا نام آیا تھا کہ وہ تیسری بیوی کوئی انہوں نے جو کی تھی وہ مر گئی تھی, اور ان کے قتل کو بھی لے کے بی جے پی نے بہت شور مچایا تھا. پھر منیش تیواری ہیں, پھر ایک مسلمان سابق وزیر ہیں سلمان خورشید, اور کیپٹن امرندر سنگھ کا نام بھی آ رہا ہے جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. اچھا, پھر اس میں دوسری جماعتوں کے رہنما ہیں جس میں جے ڈی یو کے سنجے جھا ہیں, بی جے پی کی طرف سے سسمت پاترا ہے, سی پی ایم جان برٹاس ہیں, شیو سینا کی طرف سے پرینکا چترویدی بھی, اور مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے بیرسٹر اسد الدین اویسی, عام آدمی پارٹی کی جانب سے وکرم جیت سواہا, اور اس طرح ان کے کافی سارے وفد جائیں گے. سلمان خورشید کو جو وفد دیا گیا ہے وہ شاید جنوبی کوریا, جاپان اور سنگاپور جائے گا. سپریا سولے مشرق وسطی اور افریقی ممالک کے وفد کی قیادت کریں گے. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاید کانگریس کے جو صدر ہیں ملک ارجن کھرگے, شاید وہ بھی کسی وفد کا حصہ ہوں گے. وہ دنیا کو اب یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف متحد ہیں, اور اب وہ اپنا جو نیریٹو یا بیانیہ ہے وہ دنیا کو بیچنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ابھی تک ان کے ساتھ یا ان کے بیانیے کے ساتھ دنیا کا کوئی ملک واضح طور پر کھڑا نہیں. یہی میں کہنے لگا تھا کہ وہ ایک ہارا ہوئے بیانیے کے ساتھ جو ہے کیسے دنیا کو اپنے ساتھ لگا سکتے ہیں اور اپنا یہ بیانیہ جو ہے وہ چلا سکتے ہیں, جبکہ ایک طرف جو ہے وہ جنگ بندی جو ہے وہ 18 تاریخ تک انہوں نے اب کی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف وہ جنگ بندی کی جو لائن ہے وہ بڑھتی جائے گی اور دوسری طرف یہ سفارتی کوششیں جاری رہیں گی, اور تیسری طرف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دوران میں مذاکرات کا بھی سلسلہ, کیونکہ اس میں صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کودے ہوئے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ساتھ چلے گا؟ یہ تینوں چیزیں ساتھ چلیں گی کہ یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, یہ ان تینوں چیزوں کے درمیان جو ہے وہ وقت گین کیا جا رہا ہے, اور بالآخر جو ہے مودی نے اپنی سرکار اور اپنی سیاست بچانے کے لیے پاکستان پر ایک دفعہ اسے چڑھائی کرنی ہی پڑے گی, چاہے دوبارہ منہ کی کھانی پڑے؟ یہ بڑا ظرف دشمن ہے جس سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ترکی اور آذربائیجان چونکہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, ہمارے ساتھ سٹینڈ لیا, ترکی کے ڈرون بھی چونکہ اس میں استعمال ہوئے, ترکی بحریہ کے طیارہ بردار جہاز کی آمد کی بھی خبریں تھیں, اور صدر اردوغان نے بڑا واضح قسم کا سٹیٹمنٹ بھی دیا تھا. یہی پوزیشن آذربائیجان کی تھی. یہ بڑا ایک دلچسپ پہلو ہے کہ انہوں نے ترکی اور آذربائیجان کے بائیکاٹ کی مہم شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے. باہر ان کی جو ٹریول کمپنیز ہیں انہوں نے باقاعدہ ایڈوائزریز جاری کر دی ہیں کہ آپ دوسرے ملکوں میں سفر کریں اور ترکی اور آذربائیجان جانے سے پرہیز کریں. کوئی 1.5 سے 2 لاکھ آدمی ہر سال گزشتہ 2-3 سالوں سے ترکی کی وزٹ کرنے جا رہا تھا انڈیا سے. تو وہ ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ وہ بکنگز جو ہیں وہ 10,000 رہ گئی ہیں, تو ہو سکتا ہے اس سے کم ہو جائے. پھر ترکی کی ایک کمپنی ہے سلیبی, وہ ایئرپورٹ سروسز فراہم کرتی تھی انڈیا میں, اور وہ 15 سال سے وہاں پہ کام کر رہی ہے. وہ 9 ایئرپورٹس پر وہ ایویشن اور وہ لگیج ہینڈلنگ کا کام سارا سنبھال رہی تھی, اور اس کو 10,000 ملازم. اس کے ساتھ کانٹریکٹ ختم کر دیا ہے انڈیا کی ایویشن جو ایئرپورٹ سروسز ہیں انہوں نے, اس کے خلاف وہ کمپنی جو ہے, اور اس کی سیکیورٹی کلیئرنس ختم کر دی بنیادی طور پر. تو اب جو ہے وہ کمپنی اس کے خلاف دہلی ہائی کورٹ میں چلی گئی ہے کہ جی ہمارے ملازمین بھی متاثر ہوں گے اور باقی معاملات بھی خراب ہوں گے. ایک اور دلچسپ خبر یہ ہے
کہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جسے IIT کہتے ہیں جی اس ایک تھا ترکی کی انونو یونیورسٹی کے ساتھ، انہوں نے وہ بھی کینسل کر دیا ہے. اور ان دونوں ممالک کی وہ جو ہے پروڈکٹس ان کا بائیکاٹ ہو رہا ہے دنیا بھر میں، اور وہ ہیش ٹیگ وائرل ہو رہا ہے. یہ انڈیا نے ہمارے دوستوں کو بھی اس لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے، اور ان کے خلاف باقاعدہ بیانات دیے جا رہے ہیں. کمال کی بات یہ ان کی کو بھی لان تان کر رہے ہیں، ان کی اکانومی پر بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کو ان کو ملائن کیا جا رہا ہے باقاعدہ کہ جی یہ پاکستان کے ساتھ کیوں کھڑے ہو گئے، پاکستان کو انہوں نے مورل سپورٹ کیوں دی، اور انہوں نے کسی دباؤ کو برداشت کیوں نہیں کیا. تو ان کا رویہ جو ہے بنیادی طور پہ وہ اب وہ کھسیانی کھمبا نوچے والا تو ہے ہی ہے، لیکن وہ پاکستان کو انڈر پریشر لانے کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کریں گے. اور جس طریقے سے صدر ریگن کی اب جو عزت افزائی ہو رہی ہے میڈیا میں، اور اوپنلی وہ اس کو باقاعدہ میڈیا میں بھی اچھال رہے ہیں ان کی قیادت. یہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی وہ اسے بگ پاپا کہہ رہے ہیں، کبھی بگ ڈیڈی کہہ رہے ہیں. وہ وجہ یہ ہوئی کہ 12 تاریخ کو، 15 تاریخ کو، 17 تاریخ کو، اور پھر کل فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ بھارت نے میرے سے درخواست کی تھی کہ جنگ بندی کرائی جائے. بالکل ایسا ہی. اور اب یہ ایک اور دلچسپ بات ذہن میں آ گئی کہ پچھلی دفعہ جب یہ جو پہلا سانحہ ہوا تھا جس میں وہ قبریں مار کے گھر چلے گئے تھے اور جہاز گر گیا تھا، اس وقت بھی سشما سوراج جو ان کی منسٹر تھی خارجہ کی، اس نے امریکی وزیر خارجہ کو فون کر کے کہا تھا کہ جان بولٹن کو تھے شاید کہ ایٹامک میزائل جو ہیں وہ تیار کر لی ہیں اور ہم کس حملے کا خطرہ ہے تو ہماری جان بچاؤ. سیم وہی سچویشن اس دفعہ بھی ریپیٹ ہوئی، لیکن اس مرتبہ وہ ماننے سے انکاری ہیں. وہ ان کو یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم دنیا کو کیسے فیس کریں گے، اپنے ووٹرز کو کیسے مطمئن کریں گے، بھارت کی جنتا کو کب تک بے وقوف بنائیں گے. کہ وہ تو یہ نعرہ اس نے ایجاد کیا ہوا تھا نا مودی نے کہ ہماری 56 انچ کی چھاتی ہے. اب وہ 56 انچ کی چھاتی جو ہے وہ تو گم گئی. وہ باتیں ساری ختم ہو گئی، غرور اور تکبر کا سر نیچے اللہ نے کر دیا، اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طریقے سے فیس سیونگ کریں، کیسے اس نیریٹو کو اپنے حق میں. لیکن جیسے 56 انچ کی چھاتی جو 14 انچ کی ہو گئی، اس کی جیسے سمجھ نہیں آ رہی ہے ان کو، ایسے ہمیں بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان کی جو ہے وہ حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی تعریف خود کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے دو ممالک کے ایٹمی جنگ کو روکنے میں بڑے کامیاب ہوئے اور دنیا ان کی تعریف کر رہی ہے. لیکن دوسری طرف وہ بھارت کو اسلحہ بھی دے رہے ہیں، اسرائیل کی سپورٹ بھی دے رہے ہیں، وہ سارا کچھ یہ بھی ساتھ کر رہے ہیں. تو جب انہوں نے مذاکرات کروانے ہیں، دونوں کے معاملات حل کروانے ہیں، تو بیک ڈور یہ پشپنائی کس لیے پھر ہو رہی ہے؟ کیا یہ جنگ کی تیاری، ایک نئی جنگ کی تیاری کا نشاندہی نہیں کرتی ہے؟ خارجہ امور کے میٹرز ہیں اتنے سمپل نہیں ہوتے، اس میں کبھی بھی 2+2 4 نہیں ہوا کرتا. ٹھیک ہے، وہ 2+2 کبھی 5 بھی ہو جاتا ہے اور کبھی 7 بھی ہو جاتا ہے. وہ ایسے ہے کہ خالی جنگ کے امور نہیں ہیں، ان کی سیاحت ہے، ان کا ٹورزم ہے، ان کی آئل اینڈ گیس کی ٹرانسپورٹیشن ہے، لوجسٹکس ہے، وقت کے حالات ہیں، جغرافیکل سچویشن ہے، پھر دیگر ممالک کے تعلقات بھی اس میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں. پھر ریجنل ایشوز ہیں. اب ان کو چائنا کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے، ان کی بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے. پھر بھارت کی روس سے بھی قربت رہی ہے، لیکن آپ کے سامنے روس بھی اوپنلی بھارت کے حمایت میں نہیں آیا، انہوں نے بھی کوئی سٹینڈ نہیں لیا، ورنہ وہ ہر اچھے برے وقت میں ان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا. تو گزارش یہ ہے کہ وہ سب کو اپنا مفاد عزیز ہے، اور ٹرمپ کے اوپر تو میں
اس کی جو صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ دیکھتے ہوئے اس آدمی کے اوپر آپ ایک لمحے کے لیے اعتبار نہیں کر سکتے کہ وہ اگلے لمحے میں کیا کر دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو کچھ لوگ خوش ہو رہے ہیں اور کوئی بڑی توقعات وابستہ کر رہے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ توقعات ہیں تو اللہ کی ذات سے ہیں، کسی شخصیت کے ساتھ اسے منسلک کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. اور یہ تو بہت ہی انپریڈکٹیبل پرسنالٹی ہے. جیسے آپ مودی سرکار پہ اعتبار نہیں کر سکتے، اس پہ صدر ٹرمپ بھی اعتبار کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ خود کو جو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، اگرچہ انہوں نے ایک یہ بات کر کے کہ وہ نہ صرف دونوں کے درمیان جنگ رکوائی ہے، کامیاب ہوئے ہیں، بلکہ وہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل کریں گے. ہمیں اب اتنا بااعتماد نہیں ہونا چاہیے کہ واقعی ایسا ہوگا. اچھا، جب ہم یہ سمجھتے ہیں اگر واقعی ایسا ہوگا اور ایسا نہیں ہوگا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر پاکستان کی اس حوالے سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ تیاری مکمل ہوگی؟ چائنا بھی اس بات کو سمجھ رہا ہوگا، ترکی اور رشیا بھی اس بات کو سمجھ رہا ہوگا کہ وہ کیا پالیسی اختیار کر رہے ہیں، اور اگر وہ کوئی جوابی کاؤنٹر آگے سے بڑھ کے کرتے ہیں تو ہم ان سے زیادہ پھر ایک دفعہ پھر دنیا کو یہ بتا سکیں کہ جناب اگر وہ کوئی کارروائی کرے گا تو اس کا منہ توڑ پچھلے گزشتہ سے بھی زیادہ جواب دیا جا سکے گا. تو الحمدللہ آپ نے دیکھ لی کہ پاکستان نے دنیا کو سرپرائز کر دیا. صحیح. اور اب یہ ہے کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس سے بے شمار سبق سیکھے ہیں. ہماری افواج کو بھی پتہ ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی اس سے باخبر ہیں، ہمارا جو تھنکنگ لیول ہے وہ بھی اسی پر فوکس ہے کہ ہم نے اپنی ٹیکنالوجی کو کیسے امپروو کرنا ہے، ہم نے آئندہ حالات کے لیے کیسے تیاری کرنی ہے. اگر یہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر یا دوسرے معاملات میں حالات بگڑتے ہیں تو پھر ہمارا رویہ کیا ہوگا، اور کیا وہ سٹیپس ہیں جو ہم لے کر اس صورتحال کو اپنے حق میں کر سکتے ہیں. دوسرا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اپنے اس دفعہ نئے اہداف جو ہیں وہ مقرر کر لیے ہوئے ہیں، انڈیا سے پہلے کر لیے ہوئے ہیں، اور اگر انڈیا کوئی شرارت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس دفعہ پھر ایسا جواب ملے گا کہ جس کے بعد جو ہے انڈیا جو ہے وہ خواب دیکھنا بھی چھوڑ دے گا؟ اب کی بار جو کوئی ایڈونچر کیا نا تو پھر گولی اندر اور چوہا جلندر. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ یہ زیادہ لمبا چلے گا نہیں کام. پاکستان نے ریڈ وضع کر دی، بتا دیا کہ یہ پانی ہماری لائف لائن بھی ہے اور ریڈ لائن بھی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ لائن کراس ہوئی تو پھر یا آپ نہیں یا گاپ نہیں. تو ادھر تو ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ایک اور چیز اب نظر یہ آ رہی ہے کہ شاید ہماری خارجہ پالیسی کی سطح کے اوپر کوئی نیا بلاک یا نئے قریبی الائی اکٹھے ہو جائیں گے. وہ ایسے کہ جس طرح یہ انہوں نے آذربائیجان اور ترکی کے ساتھ ٹریڈ روابط معاہدے کینسل کرنے شروع کر دیے ہیں، ان کی پروڈکٹس کا بائک آؤٹ شروع کر دیا ہے، ان کی کمپنیوں کا بائک آؤٹ شروع کر دیا. تو الٹیمیٹلی ہمارے تجارتی تعلقات ان دونوں سے بہتر ہو جائیں گے. اور ہمیں کرنا بھی یہی چاہیے کہ ان کی پروڈکٹس کو، ان کی سروسز کو اور ان کے کوآپریشن کو بڑھایا جائے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے باہمی جو تجارت ہے اس کو فروغ دیا جائے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایک اچھی بھی ہے صورتحال اور چیلنجنگ بھی ہے ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. لیکن یہ ہے کہ موقع قدرت نے دے دیا ہمیں کہ ہم اتفاق سے ہم تینوں ہی مسلمان کنٹریز ہیں اور انہوں نے سٹینڈ بھی لے لیا ہمارے لیے، تو ہم اس کا بینیفٹ اٹھائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں اگر انہوں نے وفد بھیجے ہیں تو ہم بھی وفد بھیجیں. اور انہوں نے یہی اسی کی طرح میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے وہ سیاسی وفود سفارتی طور پہ بنا کے بھیج رہے ہیں اپوزیشن تمام پارٹیوں کے، کیا پاکستان جیسے سرحدوں پر جو ہے وہ اپنے اہداف مقرر کر رہا ہے اور بڑا ایکٹیو ہے، اسی طرح اسے سیاسی طور پہ بھی آپ سمجھتے نہیں ایکٹیو ہونا چاہیے؟ اور ہمارے بھی ہاں ایک جو ہے وہ آل پارٹی کانفرنس ہونی چاہیے پہلے، پھر اس کے بعد ایسے وفود اپوزیشن کے اور ساری پارٹیوں کے بنا کے ہمیں بھی دوسرے ممالک میں ان کے مد مقابل کوئی بھی ایسی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے جہاں انڈیا جاتا ہے اور ہم نہ ہوں.
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرف حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اور فوری طور پر اقدامات کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ ان کو نہ صرف سرحدوں پہ بلکہ سفارتی بھی ہر سطح پہ جو ہے وہ جواب منہ توڑ جواب دیا جا سکے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، وہ تو جس طرح اشارہ کر رہے ہیں میرے خیال میں اس پہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی سیاستدان اتنا کور مغز نہیں ہوتا اور نہ ہی اتنا بے وقوف نہ کہوں تو بے بصیرت نہیں ہوتا یا بے بصارت نہیں ہوتا کہ وہ ملک کے مفاد کے خلاف چلا جائے. گزارش یہ ہے کہ جو انٹرنل ایشوز ہیں اس پہ مٹی پاؤ پالیسی اپنائی جائے اور فوری طور کے اوپر دنیا کو ہماری ایک متفقہ اور متحدہ شکل دکھائی جائے، بتایا جائے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. اچھا، جب ایک ہیں کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے ہماری جو سیاسی قیادت ہے، حکمران قیادت، وہ تو بے اختیار سی نظر آتی ہے. ہماری اکثری قیادت جو ہے وہ بااختیار ہے ہر حوالے سے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور ان کی سوچ کو تبدیل ہوتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ بیک ڈور پالیسی ایسی چل رہی ہے کہ جس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان بھی جو ہے وہ اس اتحاد میں شامل ہوتے ہوئے جو کہ ہمارے مخالف دشمن کے بن رہا ہے اور اس میں وہ ایکٹیو نظر آئیں گے اور ملک کی نمائندگی اپنے گروپ کے ساتھ اپوزیشن کی کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ بالکل ایسی کوئی بات نہیں، میں 1% بھی نا امید نہیں ہوں. ٹھیک ہے. تو اس پہ تو آپ بے فکر ہو جائیں، منہ توڑ جواب بھی ملے گا دنیا کو اور ہم آپ کو دکھا دیں گے کسی وقت میں کہ یہ کوئی تفریق نہیں ہے اپوزیشن یا گورنمنٹ کی. جب پاکستان کے خلاف جارحیت ہو تو آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کہ یہ سکسیسفل ہوگا اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں پیچھے رہ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ اس مودی سرکار نے یہ موقع جو ہے ہمیں متحد ہونے کا فراہم کر دیا ہے. یہ جنگ جو ہے وہ صرف جنگ نہیں ہے، یہ ایک ایسی چیز جو ہے پاکستانی قوم کو مل گئی ہے، ایک یکسوئی ایسی مل گئی ہے کہ جس پر سارے اختلافات ختم ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ایک اتحاد، ایک یکجہتی اور اس ملک کو لے کے پاکستان کی پاکستان ہے تو ہم ہیں کہ جو وہ بنیاد ہے اس کو لے کے آگے بڑھتے ہوئے سارے ہی دکھائی دے رہے ہیں. جی یہ ہمیشہ ایسا ہوا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی کوئی مشکل وقت آیا، کوئی قدرتی آفت آئی، انڈیا کی جانب سے جارحیت ہوئی، کوئی کسی اسلامی ملک کے اوپر بھی کوئی برا وقت آیا تو آپ نے دیکھا نہیں کہ پبلک کیسے باہر آئی. کیا غزہ کے لیے، فلسطین کے کاز کے لیے، عراق کی جنگ کے لیے، کب ایسا ہوا کہ ہمارے ہاں لوگ سڑکوں پہ نہ آئے ہوں، لوگوں نے جذبات کا اظہار نہ کیا ہو، لوگوں نے چندہ کر کے ان کی مدد نہ کی ہو اور پاکستان نے سٹینڈ نہ لیا ہو. تو یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے آنکھیں بند کر لیں گے یا کوئی کوتاہی اور لغزش برت لیں گے، ایسا نہیں ہوگا. یہ ملکی مفاد ہے اور ہم اس پہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہے. اچھا، جیسا کہ یہاں بات ہو رہی ہے اتحاد یکجہتی، اچھا ایک آخری سوال، جیسے ہم یہاں دیکھتے ہیں ہر لحاظ سے پاک فوج کے ساتھ عوام، سیاستدان اور ہر طبقہ فکر جو ہے وہ کھڑا ہے اور وہ ایک جو منفی ایک دوسرے کے لیے اختلافی سوچ سی وہ بالکل جو ہے وہ پاکستان کے لیے، قومی مفاد کے لیے بالکل وہ مائنس ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جبکہ انڈیا میں یہ چیز نظر نہیں آتی، حالانکہ وہ اس حوالے سے بھی پاکستان کی نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے کہ وہ پارٹیوں کو، پارلیمان کی پارٹیوں کو متحد کر رہے ہیں، وہ اس کے سفارتی جو ہے وہ نمائندے کا انتخاب کر رہے ہیں، سفارتی ڈیلیگیشن باہر بھیج رہے ہیں، وہ بھی اس کوشش میں ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ پاکستان کی اس لائن کے پیچھے چل سکتے ہیں اور وہ اتحاد قائم کر سکتے ہیں جو پاکستان کی ایک قوم نے جو ہے اپنے اندر پیدا کیا ہوا ہے اور وہ شانہ بشانہ اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں؟
کیا وہاں انڈیا میں بھی مودی سرکار کے ساتھ اس کے عوام کھڑے ہو سکتے ہیں اس ہار کے بعد؟ انہیں تو بڑے چیلنجز ہیں. جی اس سرنڈر مودی کا ہیش ٹیگ چل رہا ہے, گھر کے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں. بی جے پی کے سینئر لیڈر ہیں اور وفاقی وزیر ہیں سابق ڈاکٹر سبرامنیم سوامی, بڑے ویل ریپیوٹیڈ اور اپ رائٹ آدمی ہیں. انہوں نے تو اس کا استعفیٰ مانگ لیا, پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. ان کو تو اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں, سیکورٹی بنانی پڑ رہی ہے سارے جو پارلیمانی نمائندے ہیں ان کو. راج ناتھ سنگھ کی سیکیورٹی بڑھائی انہوں نے, وہ سیکٹریٹ دفاع کی بڑھائی انہوں نے, اور ابھی یہ بھی چیز وائرل تھی کہ وہ ایئر چیف جو ہے وہ چونکہ سردار ہے پنجاب کا, سنگھ ہے, تو وہ کہیں بریفنگ دے رہا تھا تو وہ سنا ہے تو اس کی بھی عزت افزائی کی افسروں نے اس کے خلاف, اور بڑی کنفرنٹیشن ہے اور لوگ ان کے سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اب دنیا کا میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ رافیل گرے ہیں. اب ٹیکنیکل لوگ اس کو بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں, لیکن عام زبان میں وہ اس کے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ٹیکنالوجی کی مدد سے, کہ وہ جہاز کی ہر پلین کی الیکٹرانک آئی ڈی ہوتی ہے. جی بالکل. وہ آئی ٹی کی جو آئی ڈی ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی ریڈار کے اوپر دنیا کے, تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے یا تو جہاز گر گیا ہے یا تباہ ہو گیا. تو اب وہ ان کے جو 5-7 طیارے گرے ہیں وہ ان کی وہ الیکٹرانک آئی ڈی اویلیبل نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی. پھر وہ یہ ہے کہ جو فلائٹ ریڈار ٹائپ ایپس ہیں جس پہ وہ مانیٹر کر لیتے ہیں لوگ, اور ایویشن انڈسٹری والے, اور ان کے پاس اور بھی گیجٹس ہیں, تو وہ چیز بتا رہی ہے کہ وہ جہاز جو ہیں ان کا کریا کرم ہو چکا ہے. یہی سوال کے سروسز کی پریس کانفرنس میں پوچھا گیا تھا تو وہ جواب کوئی نہیں دے سکا تھا ان کا جنرل کہ جی ہوا کیا ہے, اور پھر وہ گول گول گھما کے کہ وہ ہم ہر چیز بتا نہیں سکتے. تو وہ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈال رہے ہیں, اپنے نقصان بھی چھپا رہے ہیں, اور فیس سیونگ کی بھی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ چھپے گا نہیں کیونکہ میڈیا سوال بھی اٹھا رہا ہے, اور وہ تحقیقاتی ادارے جو ہیں وہ آپ کے سامنے پوسٹ مارٹم جلدی پیش کر دیں گے, تو پھر ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. خطے کی مقیم صاحب صورتحال بدل گئی ہے, آج جو ہے وہ بھارت کی چودراہٹ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے. اس کا جو یہ اپنے طور پہ جو اس خطے کی طاقت بننے کے چکر میں تھے تیسری, وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اب صرف مودی سرکار داؤ پہ نہیں لگی ہوئی, ان کا وہ جو ان کی سوچ تھی, جو ان کا خواب تھا, وہ بھی داؤ پہ لگ گیا. اور آج جو ہے نہ صرف ہماری ایکسری قیادت آسم منیر صاحب کی جو ہے وہ نہ صرف ٹاپ پہ جا رہی ہے, بلکہ پاکستان کا جو ہے آئی کیو لیول جو ہے وہ بھی بہت بڑھ گیا ہے. اب اس مقام پہ جہاں کل بھارت کو سمجھا جاتا تھا, آج پاکستان کو سمجھا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنا نام, اپنا وقار, اپنا وہ رتبہ جو ہے وہ آئندہ آنے والے مستقبل میں قائم رکھ سکے گا اور آگے بڑھ سکے گا؟ جی آخری سوال. دھاندلی اور جھوٹ کی سلطنت زیادہ دیر نہیں چلتی, اور آپ کچھ لوگوں کو کچھ وقت کے لیے بے وقوف بنا سکتے ہیں, سب کو ہر وقت بے وقوف نہیں بنا سکتے. ایک اور چیز اس وقت بریکنگ نیوز میں آپ کی خدمت عرض کر سکتا ہوں اسی وقت. جی گجرات اسٹیٹ کا ایک معروف روزنامہ ہے گجرات سماچار, اس کے مالک باہو بلی شاہ جی, ان کو منی یعنی وہ جرنلزم سے وابستہ ہیں, گجرات سماچار پبلیکیشن گروپ کے مالک ہیں, اور یہ میڈیا گروپ 1932 سے قائم ہے. ٹھیک. ان کو انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار کر لیا, اور اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بی جے پی کی حکومت کے خلاف آواز اٹھائی تھی, اور اب ظلم یہ ہوا ہے کہ ان کی والدہ کی موت ہوئی بھی تھی, اور اس دوران ان کو اٹھا لیا گیا ہے. اور یہ بات ہے کہ انہوں نے بی جے پی کی حکومت پر اور اس حالیہ پاکستان کشیدگی پر
मोदी सरकार को आईना दिखाया था, और अब उस पर जो है वहां पे शोर मच गया है कि ये मीडिया पे भी कतरन लगाई जा रही है, सच बोलने पर भी बुजुर्ग तरीन सहाफी को उठा लिया गया। सही। और उसके साथ साथ अब तो कहते हैं बड़ी बड़ी तजारती कंपनियां भी जो हैं वो अपनी फैक्ट्री, जैसे सदर ट्रंप ने मना किया है, इसके बाद तो वहां की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो अमेरिका और दीगर अपनी शिफ्ट करना शुरू हो गई हैं। ये बहुत बड़ा जेस्चर है। जी हाँ। और वो जैसे पहले अर्ज की थी ना कि डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टाइल का एक ही आदमी है। सही। वो अगले लम्हे में क्या कह दे और क्या कर दे या क्या फैसला ले ले, कोई आदमी उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। सही। अब ये आईफोन का असेंबलिंग और प्रेपरेशन और जो भी सिलसिला था, उसको चाइना से मूव करके इंडिया लगाने के ऊपर वो कितने अरसे से काम हो रहा था। अब ये ऑल ऑफ अ सडन उसने उसे बुला के कह दिया कि यार वो तुम वहां इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करो। और अच्छा, अब उसके बाद जो है इंडिया वालों ने आंखें दिखानी शुरू कर दी कि हमें तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है, मतलब ऐसे बयान दिया है। ठीक है। अब देखते हैं ये कितनी देर तक इंडिया वाले अपनी बात पर कायम रहते हैं और कितनी देर तक ट्रंप के ऊपर ये वाला फेज रहता है, क्योंकि उसका पता कोई तो सुबह को फिर उठ के कहे चलो कोई नहीं, थोड़े दिन के लिए उधर कर ले। नाज़रीन, खित्ते के हालात जो हैं वक्त के साथ बदल रहे हैं। यहाँ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, हर एक को अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी है। मुज़ाकरात की बात ज़रूर हो रही है, मुज़ाकरात होने चाहिए, जंग मसाइल का हल नहीं, मामलात मुज़ाकरात से ही सुलझेंगे। लेकिन देखना यह है कि क्या हालात जो हैं वो मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे या कि एक दफ़ा फिर जंग को लेकर आएंगे। लेकिन हमने कोशिश जारी रखनी है और हर हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना है। और इंशाअल्लाह हम तैयार हैं, हम मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं और हम जंग के लिए भी तैयार हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपने मेज़बान शाह नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका, हमारा, हम सबका अल्लाह निगहबान।